بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبات، ہم ابوالقاسم زہراوی جو سبق ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں یعنی طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے۔ یعنی طالبات، ہم نے ابوالقاسم زہراوی کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہے مسلم سائنسدان ہیں اور اندلس سے ان کا تعلق تھا، اور وہ قرطبہ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جس زمانے میں انہوں نے تعلیم حاصل کر کے وہ فارغ ہوئے اور شاہد شفا خانے کے ساتھ منسلک ہوئے تو انہوں نے سرجری کی طرف توجہ کی، اور وہ دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے سرجن تھے، اور دنیا کی سرجری کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی، اور وہ ایسی کتاب تھی جو صدیوں تک یونیورسٹی کی لائبریریوں میں رکھی گئی، اور سرجری کی دنیا کی واحد معیاری کتاب تھی۔ تو زہراوی کی اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تصریف تھا۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کے دونوں شاخوں یعنی علم میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے۔ یعنی تصریف کے نام سے جو زہراوی نے کتاب لکھی ہے، اس میں میڈیسن یعنی جو دوائیوں کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، اور جراحت یعنی جو آپریشن کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، یعنی دونوں طرح کی اس میں معلومات ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس نے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ یعنی اس کتاب کا جو اہم حصہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ وہ سرجری کی ہے، کیونکہ میڈیسن پر تو یعنی جڑی بوٹیوں پر اور دوائیوں پر بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ عربی میں تو لکھی جا چکی تھی، عربی زبان میں، لیکن سرجری پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہ لکھی گئی تھی۔ اس لیے تصریف جو ہے، جو ابوالقاسم زہراوی کی کتاب ہے، اس جیسے معیار کی اور اعلیٰ پائے کی کتاب ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ تصریف 3 بڑے حصوں پر منقسم ہے یعنی تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی تصریف کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو ازموع وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ داغ دینے سے مراد یعنی زخم کو جب ہم ایک لوہے کے اوزار کے ساتھ پہلے اس کو گرم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو زخم والی جگہ ہوتی ہے اس پہ اس گرم سوراخ کو لگایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں داغ دینا۔ ازموع وسطیٰ یعنی درمیانے زمانے میں بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا، یعنی زخم کو جب وہ گرم سوراخ سے داغا جاتا تھا، گرم سوراخ سے جب اس کو جسم کی صفائی کی جاتی تھی تو اس سے زخم جو ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو زہر ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے۔ عملی جراحت یعنی پریکٹیکل سرجری کا، آپریشن کرنے کا علاج ہے۔ یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، حلق کا کوا یعنی گلے کے اندر کا آپریشن، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معوف عضو کو کاٹنے، معوف عضو یعنی فالج زدہ حصے کو کاٹنا، اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہے۔ یعنی وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، گلے کا آپریشن کرنے، مثانے کے اندر سے پتھری نکالنے، بواسیر کے جو پھوڑے ہیں ان کو کاٹنے، اور خنازیر کا آپریشن کرنے، اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے، اور اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، اور جو مفلوج اعضاء ہیں ان کو کاٹنے، اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات اپنی کتاب تصریف میں لکھی ہیں۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں موجود نہیں گئی، یعنی آپ نے ہر طرح کے علاج کو اور ہر طرح کی تفصیل کو اپنے اس میں کتاب میں لکھا ہے،
اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ اعمال جراحت یعنی سرجری کے عمل کے دوران جن آلات کی یعنی جن اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے ان اوزار کی تصویر بھی اپنی کتابوں میں بنائی ہے اور ان آلات کی جو ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقاء الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقر یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر یعنی آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں، اور ان میں ہر آلے کی ساخت شکل تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ یعنی آپ نے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اس آلے کی تصویر بھی بنائی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور آپ نے ایک ایک تفصیل کو اس کتاب میں لکھا ہے۔ تصریف سے پہلے پہلے سرجری پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی نے تصریف میں اتنے پائے کی سرجری کی کتاب جو لکھی ہے اس سے پہلے نہیں لکھی گئی، اور جراحت کے متعلق انہوں نے اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں وہ تصاویر نہیں ملتی۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ تصریف کے نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف یعنی ابوالقاسم زہراوی جو تصریف کے مصنف تھے، انہوں نے جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات یعنی ایسی تشریح کی ہے جس سے اس سے پہلے دنیا بے خبر تھی۔ یعنی آپ نے جو اوزار جو ہیں وہ ایجاد کیے ہیں، ان کی تصاویر بھی بنائی، آپ نے ان اوزار کو آپ نے بنوایا لوگوں سے، کیونکہ آپ شاہی طب خانے سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ کے ساتھ جو تھے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کی آلات بنانے میں بھی آپ کی مدد کرتے تھے، اور آپ ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح سوئیاں بنانی ہے، کس طرح جو ہے وہ نشتر بنانے ہیں، یعنی نشتر یعنی کینچیاں اور کھنجر یعنی جسم کو کاٹنے والی کینچیاں، اور اس طرح کی جو اوزار ہوتے ہیں جو سرجری میں استعمال ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بنانے کے طریقے ان کو سکھائے بھی اور اپنی کتاب میں ان کی تصویریں بھی بنائی، اور جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز یعنی چھپی ہوئی باتیں اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ قاری یعنی کتاب کو پڑھنے والا، یعنی جو میڈیسن کے طالب علم ہیں یا سرجری کے جو طالب علم ہیں، جب تصریف کتاب کو پڑھتے ہیں اور ان کی کتاب کو پڑھ کر ان کے جو سرجری کے جو اوزاروں کی تصویر انہوں نے جو بنائی ہے، اس کے استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے، اور اس کے استعمال کے طریقے کے حوالے سے جو تفصیلات جو ابوالقاسم نے لکھی ہیں، اس قسم کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس تفصیل سے بیان کی ہیں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں کوئی بھی الجھاؤ باقی نہیں رہتا، یعنی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں الجھتا۔ فلسفیانہ موشگافیاں یعنی کہ وہ جو ہے ایسی عجیب و غریب باتیں نہیں کرتے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ الجھ جائے یا اسے کسی قسم کی کنفیوژن ہو، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلو کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرتا ہے۔ توضیح یعنی وضاحت کرتا ہے صرف انہی کاموں کی جو ضروری ہیں اور جو عملی افادیت کے حامل ہو، یعنی غیر ضروری باتوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں اور بالکل ٹو دی پوائنٹ وہ جو آلات کی جو تصویر بنا کر اس کی تفصیلات بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابوالقاسم زہراوی کو ابوالقاساس، البوکاس اور الزہراویز کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی حمید عسکری کہتے ہیں کہ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ابوالقاسم کے نام کو بگاڑنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ابوالقاسم زہراوی
کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ جان ہی نہ سکیں کہ وہ ایک مسلم سائنسدان تھے، لہٰذا انہوں نے ابوالقاسم زہراوی کو مختلف ناموں کے ساتھ انہوں نے جب نئی ان کی کتاب تصریف کو چھاپا تو ان کے ناموں کو بھی بگاڑ دیا، صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے، ان کے نام کو آگے نہ لے کے جایا جائے۔ یورپ میں عظم وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں ابوالقاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں، معترف یعنی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی یورپ میں جو درمیانے زمانے میں یعنی 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں، سرجری پر کام کیا ہے، وہ ابوالقاسم کی تعریف کرتے ہیں، ان کی قابلیت کو جانتے ہیں اور جا بجا ان کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے اور اہل یورپ نے ابتدا سرجری سے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی کی ہی بدولت ہے۔ یعنی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ سرجری پر سب سے پہلے جو ہیں استاد وہ صرف اور صرف ابوالقاسم ہیں، اور اہل یورپ کے جو سرجن ہیں وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ زہراوی کی بدولت ہی سرجری جو ہے اس کو دنیا نے جانا۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مدرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ زہراوی کی کتاب تصریف جو ہے صدیوں تک یونیورسٹیوں میں وہ جو ہے سلیبس کا حصہ رہی اور مغرب کے سرجن جو ہے وہ اس کتاب کے مدرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے، یعنی اسی کتاب کو پڑھتے تھے اور اپنے طالبات کو جو ہے اپنے طالب علموں کو پڑھاتے تھے۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے 1987 یعنی 1497 میں شائع ہوا۔ یعنی تصریف کیا لاطینی زبان میں ترجمہ وینس میں سب سے پہلے 1497 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن جس سے عربی زبان کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھی 1941 میں باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے اصلی عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یعنی باسل ایڈیشن وہ تھا جس میں عربی کی کتاب اور لاطینی ترجمہ دونوں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی تھی، چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لیکاک نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، یعنی فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور دباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ دباچہ یعنی پہلے پرچے میں ہی پہلے صفحے میں ہی پروفیسر لیکاک نے تصریف کو سرجری کی ایک نادر شاہکار یعنی ایک عجوبہ قرار دیا۔ یورپ کے فضلاء نے تصریف کو محض اپنے زبانوں میں منتقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرح بھی لکھی، شرح یعنی تشریح بھی کی۔ یعنی یورپ کے جو عالم اور فاضل لوگ تھے انہوں نے تصریف کو صرف مختلف زبانوں میں ہی ان کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کتاب کو مزید تفصیل سے بھی لکھا۔ تو طالبات یہ آپ کے جو ہے ابوالقاسم زہراوی اس لیے آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام جو تفصیلات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 17 کا جو پیراگراف ہے تصریف مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کا سابقہ پڑتا ہے، اس پیراگراف کی آپ نے حوالہ متن سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے۔ جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں یہاں تک۔ طالبات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔